اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بات یہ ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب باتوں میں سے بہتر بات، سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے۔ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب طریقوں سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، تمام کاموں میں سے بدترین کام وہ ہیں جو نئے ایجاد کیے جائیں۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر کام نیا جو دین میں ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ میرے بھائیوں، اب کچھ لوگوں نے ایک تقسیم کی ہوئی ہے، ایک ہے بدعت حسنہ، ایک ہے بدعت سیئہ۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی اچھا کام ایجاد کر لیا جائے تو وہ تو بدعت حسنہ ہے، وہ اچھا ہے، ثواب کا کام ہے، اور ایک بدعت سیئہ ہے، کوئی برا کام اگر ایجاد کیا جائے تو یہ سیئہ ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول تو یہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کل محدثۃ بدعہ، دین میں جو بھی چیز نئی ایجاد کی جائے۔ یہ آپ کہیں گے بھئی دین کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، وہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص ہمارے اس کام، اس دین کے اندر کوئی چیز نئی ایجاد کرے گا فہو رد، وہ مردود ہے۔ دنیا کے کاموں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کا ذکر فرمایا سورۃ النحل کے اندر۔ دنیا میں نئی سے نئی ایجادات، کئی لوگ کہتے ہیں دیکھو بھائی، دیکھو یہ پنکھا ہے، یہ بھی بدعت ہو گیا، یہ بلب ہے، یہ بھی بدعت ہو گیا، یہ موٹر کار ہے، یہ بھی بدعت ہو گئی، یہ سپیکر ہے، یہ بھی بدعت ہو گیا۔ نہیں بھائی جان، یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں اپنے انعامات شمار کیے، فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اللہ نے تمہارے لیے گھوڑے پیدا کیے، گدھے پیدا کیے، اور والخیل والحمار لترکبوها، تاکہ تم ان پر سواری کرو، وزینہ، اور تمہارے لیے زینت کا بھی باعث ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ وہ چیزیں بنائے گا جو تم نہیں جانتے۔ اب اگر آج سے 1435 برس ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو، اس وقت اگر قرآن یہ کہتا کہ بھئی پٹرول کے ساتھ لوہا دوڑے گا، موٹر سائیکل چلیں گے، کار چلے گی، ہوائی جہاز چلیں گے، سننے والے کہتے جھوٹ بولتے ہو، غلط بیانی کرتے ہو۔ لیکن اگر اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کرتے تو پھر کئی لوگ ایسے بھی ہوتے، کہتے بھائی یہ ہوائی جہاز پر بیٹھنا تو بدعت ہے، بھائی موٹر سائیکل پر بیٹھنا تو بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرما دیا، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے والخیل والبغال والحمیر، گھوڑے اور خچر اور گدھے اللہ نے پیدا کیے، ترکبوہا، تاکہ تم ان پر سواری کرو، وزینتاً، اور زینت کا کام بھی دیتے ہیں، تمہارے لیے زینت کا باعث ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ وہ چیزیں پیدا فرمائے گا جو تم نہیں جانتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیا کے معاملات تم زیادہ جانتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے معاملات کے متعلق اگر کوئی پابندی کی ضرورت تھی اللہ کی طرف سے، وہ تو بتا دی۔ جو پابندی نہیں ہے وہ آزادی ہے، انسان بہتر سے بہتر ایجاد کی کوشش کرتا رہے، اللہ کی طرف سے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن
کوئی بھی عمل دین سمجھنا اس کو، ثواب کا باعث سمجھنا اس کو، ثواب کا باعث تب ہی کوئی چیز ہو سکتی ہے جب اس میں 3 چیزیں ہوں، اس کے بغیر ثواب کا تصور نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو۔ اگر اسلام نہیں ہے تو جتنی مرضی وہ خدمت خلق کرتا پھرے، جتنا مرضی وہ ہمدرد ہو، کافروں میں بڑے بڑے ہمدرد پائے جاتے ہیں، یہ تو نہیں کہ نہیں پائے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کافر لوگ جب آگ پر پیش کیے جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے جتنے کو اچھے عمل کیے تھے نا دنیا میں ان کا بدلہ میں نے تمہیں دے دیا۔ کافر اگر کوئی سخاوت کرتا ہے، کسی کی خدمت کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، دنیا میں ہی اس کے اس عمل کا بدلہ اسے دے دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں صاف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ مسلمان ہونے کے بعد پھر عمل کی قبولیت اور اس کے باعث ثواب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے کیا جائے۔ اگر اس میں کسی دوسرے کا دخل ہو جائے گا نا، ریا اس میں آ گئی، دکھاوا آ گیا، شہرت کے لیے کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ وہ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، ترمذی میں بھی ہے، وہ ایک صاحب بیان کرتے ہیں، شفیع ان کا نام ہے، اصبحی، کہتے ہیں میں مدینے گیا تو ایک صاحب تھے، ان کے ارد گرد مجلس تھی بڑی، وہ احادیث بیان کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب مجلس ختم ہوئی تو میں ان کے پاس گیا، میں نے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے بتایا یہ ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا جی میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں جو خود آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنی۔ کہنے لگے میں تمہیں وہ حدیث سناؤں گا جو میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنی۔ ترمذی شریف میں ہے کہ یہ کہنے کے بعد نا ابو ہریرہ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی خوف کی کہ وہ بے ہوش ہی ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ وہ حدیث کا تصور جب ذہن میں آیا نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی، بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش میں آئے، ایک دفعہ یا 2 دفعہ ایسا ہوا، پھر انہوں نے وہ حدیث سنائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جہنم سب سے پہلے جن آدمیوں کے ساتھ دہکائی جائے گی نا، بھڑکائی جائے گی، وہ 3 آدمی ہوں گے۔ ایک ان میں عالم ہوگا، ایک ان میں سخی ہوگا، اور ایک ان میں شہید ہوگا۔ لو ان سے بڑا عمل کو ہو سکتا ہے؟ عالم اور سخی اور شہید۔ اللہ تبارک و تعالی عالم سے کہے گا کہ بندے میں نے تجھے اتنا علم عطا کیا، بتا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے لوگوں کو بہت دعوت بھی دین کی دی، اور میں نے ان کو تعلیم دی، میں نے انہیں پڑھایا، میں نے یہ کیا۔ وہ گنوائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، تو غلط کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ کہا جائے قارئ، یہ عالم ہے، قاری ہے، بہت بڑا مبلغ ہے، خادم اسلام ہے، تو نے غلط بیانی کی، اور تو نے جس مقصد کے لیے کیا تھا وہ تجھے مل گیا۔ فقد قیلا، جو تو چاہتا تھا وہ لوگوں نے کہہ دیا تجھے کہ یہ بڑا عالم ہے، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، اس کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سخی سے پوچھے گا ہاں بھائی میں نے تجھے اتنی دولت دی تھی، کیا بنا، کیا کیا تو نے؟ کہے گا یا اللہ کوئی جگہ جہاں ضرورت ہو نا خرچ کی، تیرے راستے میں نے چھوڑا ہی نہیں، ہر جگہ تیری راہ میں نے خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے کیا تھا تاکہ کہا جائے جواد، بڑا سخی ہے، بڑا دریا دل آدمی ہے بہت۔ فقد قیلا، یہ بات کہہ دی گئی، میرے پاس اب تم نے کیا لینا ہے؟ اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر شہید سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں تمہیں میں نے اتنی جوانی دی تھی، اتنی قوت بخشی تھی،
وہ کہے گا یا اللہ میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں موت بھی ملتی ہو، تیرے راستے میں اس قدر لڑا کہ آخر کار میں نے جان تیرے حوالے کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے کیا تھا لوگ کہیں بڑا دلیر ہے، بہادر ہے، وہ لوگوں نے کہہ دیا میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تو ہر عمل کی قبولیت کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، مسلمان ہونے کے بعد خالص اللہ کے لیے عمل ہونا شرط ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، مہر مدینہ شریف کی ہو، تب وہ اللہ کی جناب میں قبول ہے۔ اگر مہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر نہیں ہے، اللہ کی جناب میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بلکہ الٹا سزا کا وہ مستحق ہوگا۔ جس طرح کوئی شخص جعلی سکہ چلانے کی کوشش کرتا ہے نا، تو صرف یہ نہیں کہ اس کا وہ سکہ قبول نہیں ہوتا، بلکہ الٹا اس کو سزا ملتی ہے کہ تم نے جعلی سکہ چلانے کی کوشش کیوں کی تھی۔ بالکل اسی طرح سے شریعت ہو گئی مکمل۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک یہودی عالم تھا، وہ اس وقت تو مسلمان ہو چکے تھے، وہ تھے کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہودی عالم تھے بڑے زبردست، پھر مسلمان ہو گئے، اللہ نے اسلام کی توفیق بخشی۔ کہنے لگے امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر ہم یہودیوں پر اترتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ کہا وہ کون سی آیت ہے؟ کہا وہ یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کر لیا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ آیت کس موقع پر اتری تھی۔ وہ 9 ذوالحجہ تھی، ادھر حج کا دن تھا اور ادھر جمعے کا دن تھا، جمعے کا دن بھی عید ہے اور وہ بھی ہماری خوشی کا دن تھا، تو اس کے لیے الگ کو خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب جو شخص امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے، در حقیقت وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمی چھوڑ گئے تھے، اب اس کمی کو میں پورا کر رہا ہوں۔ اب سوچ لو کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کو ناقص چھوڑ گئے، اب میں اسے مکمل کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، کوئی بندہ سمجھے نہیں جی کیا فرق پڑتا ہے، بہت ہی فرق پڑتا ہے۔ دیکھیے ایک آدمی ہے، اس کا رخ ہے، اس نے جانا ہے مدینہ منورہ کی طرف، مکہ معظمہ کی طرف، اس کا رخ سیدھا ہے، سیدھا جا رہا ہے۔ اگر وہ آہستہ آہستہ بھی جائے گا، آہستہ آہستہ بھی چلے گا، کسی نہ کسی دن وہ منزل مقصود پر پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر وہ اپنا رخ ہی وہ دوسری طرف کر لے یا ٹیڑھا، تھوڑا سا ٹیڑھا بھی کر لے، تو یہاں تو تھوڑا سا ٹیڑھا معلوم ہوتا ہے، لیکن آگے چلتا چلتا جیسے جیسے زاویہ دور بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ اصل سے دور ہٹتا چلا جائے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان جب کوئی عمل کرے اس کی پہلے پوری طرح سے یہ تحقیق کر لے کہ کیا اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود ہے، کیا یہ قرآن مجید میں ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے۔ اگر ثابت ہے تو وہ تھوڑا عمل بھی کرے گا تو بہت ہے، لیکن اگر ان سے ثابت نہیں تو جتنی مرضی محنت کر لے، الٹا لٹک جائے، ایک ٹانگ پر کھڑا رہے، ساری رات بندگی کرتا رہے، اللہ کی جناب میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص بیان فرماتے ہیں، جاء ثلاثۃ رہط الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے، گھر آئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف فرما نہیں تھے، تو انہوں نے پوچھا
پتہ چلا آپ گھر پر نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیں آپ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کتنی کرتے ہیں، تہجد کتنی پڑھتے ہیں، روزے کتنے رکھتے ہیں، کیا آپ کے معمولات ہیں؟ تو ہماری ماں نے اطلاع دی، بتایا کہ بھئی اتنے روزے رکھتے ہیں، اتنا قیام کرتے ہیں۔ فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، انہوں نے اس کو معمولی سمجھی، یہ تو تھوڑا ہے بھائی، 11 رکعتیں رات پڑھ لینا پھر سو جانا، ہاں جی، اور مہینے میں 3 روزے رکھ لینا، سوموار جمعرات کا روزہ، یہ تو تھوڑی بات ہے۔ کہنے لگے اَيْنَ نَحْنُ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقابلہ ہے؟ ان کو تو اللہ نے سب پہلے پچھلے معاف فرما دیے ہیں، ہمیں تو زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ لو ان تینوں نے آپس میں پھر ایک بات کی، ایک نے کہا اما آنا، میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ساری رات قیام کیا کروں گا، کبھی سوؤں گا نہیں، رات کے وقت سونا نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ دن کے وقت روزہ رکھوں گا، کبھی روزے کے بغیر نہیں رہوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں نکاح ہی نہیں کروں گا، یہ جو جھنجٹ ہے دنیا داری کا، اس سے اپنے آپ کو آزاد رکھوں گا، اللہ کی بندگی میں ساری کی ساری زندگی گزار دوں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے، وہ تو چلے گئے، تو امہات المومنین نے آپ کو یہ بات بتلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا، انہوں نے بتایا جی فلاں فلاں صاحبان تھے، ان کے نام بھی حدیث میں آتے ہیں، مجھے اس وقت اچھی طرح یاد نہیں ہیں۔ ان کو بلا کر فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ انہوں نے کہا جی کی ہیں۔ فرمایا اما یاد رکھو انا اعلمکم باللہ و اخشاکم، میں تم سب سے زیادہ اللہ کا علم بھی رکھتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی میں ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا نہیں۔ وَأَقُومُ وَأَنَامُ، میں قیام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں۔ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، روزہ بھی رکھتا ہوں، نہیں بھی رکھتا۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو شخص میری سنت سے بے رغبتی کرتا ہے، اس سے منہ موڑتا ہے، مجھ سے ہی نہیں ہے، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں، بندہ ایک اپنی طرف سے ایک نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، لیکن وہ راستے سے ہٹ چکا ہے۔ میں نے جو شروع میں آیت پڑھی نا، اس میں فرمایا کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا کہہ دے اے نبی، کیا میں تمہیں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے والے لوگ نہ بتاؤں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش محنت دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اپنے خیال میں وہ کام اچھا کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اچھا نہیں ہے۔ کیوں اچھا نہیں ہے؟ کیونکہ عمل صالح وہ ہے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی خاطر کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا، دوسرا عمل صالح ہو نہیں سکتا۔ ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبنا خطبتاً، ایک خطبہ دیا بلیغتاً، بڑا بلیغ، ظرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب، اس سے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، دل خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے۔ فقال رجل، ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ کأن ھذا موعظۃ مودع، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے آج تو ایسی نصیحت کی جیسے کوئی الوداع کر کے جانے والا نصیحت کرتا ہے نا، ایسی نصیحت آپ نے کی ہے۔ فاوصنا، آپ ہمیں واضح طور پر کوئی وصیت کر دیجیے۔ فرمایا سنو، انہ من یعش منکم بعدی، ہاں پہلے فرمایا علیکم بالجماعت، علیکم السمع والطاعۃ، جو تمہارا امیر ہے اس کی بات سننا، اس کی اطاعت کرنا، جماعت کے ساتھ رہنا۔
اگرچہ تمہارا امیر ایک حبشی کیوں نہ ہو، جماعت اتفاق مسلمانوں کو متحد رکھنا ہے۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو تم میں سے زندہ رہے گا نا میرے بعد وہ بہت اختلاف دیکھے گا، بہت جماعتیں، بہت ٹکڑے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میرے طریقے کو اور خلفاء راشدین کے طریقے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، جس طریقے پر خلفاء راشدین چلے ہیں، یعنی نبی کی بھی سنت ہو اور خلفاء کا اس پر عمل ہو۔ عضوا علیہا بالنواجذ، داڑوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لینا، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں جو نئی نئی چیزیں ان سے بچ کے رہنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر نئی چیز جو دین میں ایجاد ہوتی ہے وہ بدعت ہوتی ہے اور وہ گمراہی کا باعث ہوتی ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ میرے بھائیو، ایسی چیزیں جو دین میں ایجاد کی جاتی ہیں نا، ان کی بہت سی نحوستیں ہیں۔ چند ایک نحوستیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی نحوست اس کی تو یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ما احدث قوم بدعۃ، کوئی قوم جب دین میں نئی چیز ایجاد کرتی نا اتنی ہی ان سے سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ وہ نیا طریقہ جب ایجاد کرتے ہیں نا تو سنت اتنی ہی ان سے اٹھا لی جاتی ہے۔ ایک تو اس کی نحوست یہ ہے۔ دوسری بڑی نحوست اس کی یہ ہے کہ سنت چونکہ ایک ہے، کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی، بدعت ایک نہیں ہے۔ جب اصل طریقے کو چھوڑو گے پھر راستے پر وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ نے فرمایا هَذِهِ سَبِيلِي، ان سے کہہ دو یہ میرا سیدھا راستہ ہے جو اللہ تک لے جاتا ہے، اس پر چلو اور مختلف راستوں پر نہ چلو ورنہ اصل راستے سے وہ تمہیں دور لے جائیں گے۔ جب سیدھا قرآن و حدیث سے انسان ہٹتا ہے پھر ایک راستہ نہیں ہوتا، اس کا راستہ اور ہے، اس کا راستہ اور ہے، اس کا راستہ اور ہے، پھر یہ فرقے جتنے ہیں یہ وجود میں آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج مثال کے طور پر کچھ لوگ جو درد دل رکھنے والے ہوں، امت کا درد رکھنے والے ہوں، وہ سر جوڑ کر بیٹھیں کہ امت کو متحد کرنا ہے، متفق کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ لو اس پر نہ اکٹھے ہو کر کچھ لوگ جو امت کا درد رکھتے ہیں وہ سوچے، غور کریں، نتیجہ اس کے سوا نکل ہی نہیں سکتا۔ کچھ لوگ ان میں سے کہیں دیکھو جی ٹھیک ہے امت متفق ہونی چاہیے اس بات پر جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہو جائے گی امت متفق؟ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرے کہیں گے جی ان میں آخر کون سی خوبی ہے جو ہمارے امام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں نہیں ہے؟ ہمارے امام کو کم تو نہیں ہے نا؟ اگر ان کا نام لے گا تیسرا کہا جی امام احمد بن حنبل بھی تو ہیں، کوئی اٹھ کھڑا ہوگا وہ کہے گا شیخ عبد القادر جیلانی بھی تو ہیں، حضرت سہروردی بھی تو ہیں، چشتی صاحب بھی تو ہیں، داتا صاحب بھی تو ہیں۔ یہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کبھی مسلمان ایک بات پر متفق نہیں ہو سکتے۔ متفق ہوں گے تو صرف قرآن پر ہوں گے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر متفق ہوں گے، اس کے علاوہ متفق ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ لو اب دیکھ لو، یہ میں نے اس مناسبت سے بات کی کہ آج ربیع الاول کی 8 تاریخ ہے، لو یہیں سے اختلاف کو دیکھنا شروع کر دو کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو وہ 2 دن ان کے عید وہ خوشی مناتے تھے، کھیل خوشی مناتے تھے۔ ایک کا نام نوروز تھا، ایک کا نام مہرجان تھا۔ یہ موسم کے لحاظ سے تھے، موسم کے لحاظ سے نا، جس طرح موسم بہار آتی ہے، بیساکھی کا میلہ لگ رہا ہے اور بہار کا میلہ لگ رہا ہے، تو موسم کی مناسبت سے وہ خوشی مناتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے بہتر 2 دن عطا فرمایا خوشی کے لیے۔ وہ موسم کا سلسلہ ختم کیا اور عبادت کے ساتھ اس خوشی کا تعلق جوڑ دیا۔ ایک جب ماہ رمضان پورا ہوتا ہے تو اس خوشی میں
عید الفطر منائی جاتی ہے، اور ایک عید الاضحیٰ ہے جب قربانی کرتے ہیں مسلمان، دونوں کا عبادتوں کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ 2 دن دونوں کو عید فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تیسری عید جو ہے چند دن بعد منائی جائے گی 12 ربیع الاول کو۔ اب دیکھو اس میں پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ جتنے دن ایسے ہیں نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منائے ہیں، مثلا عید الفطر ہے، کوئی شک نہیں کہ وہ شوال کی پہلی تاریخ کو ہوتی ہے، کوئی اس میں اختلاف ہے؟ کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ اور عید الاضحیٰ کی کیا تاریخ ہے؟ 10 ذو الحجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس تاریخ کو ہوئی؟ اس پر اتفاق ہی نہیں امت کا۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ اور شبلی نعمانی اور بڑے بڑے جو مؤرخ گزرے ہیں سیرت کے ائمہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، وہ کہتے ہیں بھائی حساب لگا کے دیکھ لو، کیونکہ کیلنڈر آج سے کئی سو سال پہلے کا بھی وہ پتہ چل سکتا ہے کہ فلاں دن کو کیا تاریخ تھی۔ تو اس پر اتفاق ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے، اس پر اتفاق ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں حدیث ہے، ابو قتادہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ، آپ سوموار کے روزے کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس دن ہی پیدا ہوا ہوں اور اسی دن ہی مجھے نبوت عطا ہوئی ہے۔ اب سوموار کا دن 12 ربیع الاول کو ممکن ہی نہیں۔ اسی طرح اب معراج کی رات منائی جاتی ہے، معراج کی رات منائی جاتی ہے، معراج کی رات کی تاریخ پر اتفاق نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے 27 رجب تھی، کوئی کہتا ہے کچھ اور تاریخ تھی، سن فلانا تھا، کیونکہ جو چیز عمل میں آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں جب آ گئی تو وہ متعین ہو گئی۔ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منائی گئی ہوتی اور خلفاء راشدین میں سے کسی خلیفہ کے زمانے میں بنائی گئی ہوتی تو اس کی تاریخ بھی پتہ چل جاتا کہ فلاں تاریخ کو خلیفہ جو تھے مسلمانوں کے خلیفہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں دن نکلے تھے، فلاں تاریخ تھی ربیع الاول کی۔ ایسی کوئی مثال ہی نہیں ملتی میرے بھائی۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلا اختلاف تو یہ ہوا کہ یہ 12 ربیع الاول کو منانا کس طرح ہے۔ ایک مدت تک اس کو یوم وفات کے طور پر مناتے رہے، ایک مدت تک اسے یوم وفات کے طور پر مناتے رہے۔ چنانچہ میرے والد صاحب کی ڈائریاں موجود ہیں، میں نے ان میں خود دیکھا ہے کہ وہ 12 وفات لکھا ہوتا تھا، 12 وفات کی چھٹی ہوتی تھی۔ تو یہ تو لاہور میں ایک صاحب تھے، انہوں نے یہاں لاہور میں سلسلہ انہوں نے شروع کیا۔ اس سے پہلے مختلف جگہ کسی نے شروع کر دیا، کسی نے کسی جگہ شروع کر دیا، کیونکہ وفات کا دن منانے میں تو وہ مزہ نہیں ہے نا جو مزہ ایک پیدائش کا دن منانے میں۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ اتفاق اس پر کرو، اول تو یہ ہے کہ 12 ربیع الاول نہ پیدائش کا دن پوری طرح سے بنتا ہے، وفات کا بھی نہیں بنتا، وفات کا بھی نہیں بنتا۔ کیوں؟ اس لیے تھوڑی سی باریکی سے غور کرنا، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ جس دن حج کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ 9 ذو الحجہ تھی نا۔ 9 ذو الحجہ کون سا دن تھا؟ جمعہ کا دن تھا نا۔ 9 ذو الحجہ جمعہ کا دن تھا۔ اچھا، تو ذو الحجہ کے 20 دن، اس کے بعد سمجھ لو 21 دن، اور اس کے بعد اگلا سال شروع ہوگا محرم، سفر اور ربیع الاول۔ 12 ربیع الاول کو سوموار آتا ہی نہیں ہے۔ تحقیق کر کے دنوں کی گنتی کر کے دیکھ لینا، 12 ربیع الاول کو سوموار آتا ہی نہیں ہے، حالانکہ آپ کی وفات بھی سوموار کے دن ہوئی، پیدائش بھی سوموار کے دن ہے، نبوت بھی سوموار کے دن ملی، اور وفات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوموار کے دن۔ تو ایسے دن کو وفات کے طور پر منانا 12 ربیع الاول کو، یا پیدائش کے طور پر منانا جس کی حیثیت ہی متفقہ نہیں ہے کہ یہ پیدائش کا دن
تھا بھی کہ نہیں تھا، یا وفات کا دن تھا بھی یا نہیں تھا، یا اسلام میں کسی کی پیدائش کا دن منانے کی کوئی گنجائش بھی ہے یا نہیں، یا وفات کا دن برسی یا پیدائش کا دن منانے کی کوئی روایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ اچھا اب اس سے آگے چلو، جو میں نے عرض کیا ہے کہ سنت ہر جگہ ایک ہے، بدعت چونکہ اللہ کے رسول کا بتایا وہ طریقہ نہیں، لوگوں نے ایجاد کیا، اس لیے پھر اس کا طریقہ مختلف ہے۔ لو جہاں مرضی چلے جاؤ، عید کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا ایک وقت مقرر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے۔ جب دن ذرا بلند ہوتا ہے تو مسلمان مرد بھی اور عورتیں بھی بازاروں میں نہیں، کہاں جاتے ہیں؟ میدان میں جاتے ہیں۔ بازار ایک راستے سے جاتے ہیں، دوسرے راستے سے واپس آتے ہیں، اور کیا کہتے ہوئے جاتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ہر چیز طے ہے۔ چھوٹی عید پر کھا کے جائیں تو بہتر ہے، بڑی عید پر آ کے کھائیں تو بہتر ہے، یہ بھی بتا دیا۔ اور جا کے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ ان کا بھی خاص طریقہ ہے۔ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں ہیں، دوسری میں 5 تکبیریں ہیں، اس کے بعد قرات ہے، سورتوں تک کا پتہ ہے۔ کبھی آپ سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے اور دوسرے میں حل اتاک حدیث الغاشیہ، کبھی پہلی رکعت میں قاف والقرآن المجید پڑھتے، دوسرے میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر پڑھتے، اور پھر واپس آ کر پھر ٹھیک ہے خوشی بھی کرتے تھے، کھیل بھی ہوتے تھے، جہادی کھیل ہوتے تھے، نیزہ بازی کے مقابلے سبھی کچھ ہوتا تھا، اللہ کی نافرمانی البتہ نہیں ہوتی تھی۔ اچھا اب ان سے پوچھے بھائی یہ عید جو تم کہتے ہو کہ عیدوں کی عید یہ ہے اور آج سب خوشی منا رہے ہیں، صرف شیطان کو بڑا صدمہ ہے، طریقہ تو بتا دو۔ کوئی طریقہ کہتے ہو اللہ کے نبی کرتے تھے، صحابہ کرام کو طریقہ تو بتا دو۔ عید الفطر کا طریقہ ہم سے سنو، اپنے پاس سے نہیں بتائیں گے، بخاری شریف سے بتائیں گے، مسلم سے، ابو داؤد سے، امہات الکتب، دین کی بنیادی جو 6 کتابیں حدیث کی، ان میں سے آپ کو ایک ایک بات بتائیں گے۔ آپ ان میں سے کسی جگہ سے نکال کے بتائیں کہ عید میلاد النبی کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا۔ اس لیے ہر ایک کا الگ وقت ہی الگ ہے، کسی کا جلوس زور کو نکل رہا ہے، کسی کا عصر کو نکل رہا ہے، کسی کا رات کو نکل رہا ہے، بازار رک رہے ہیں، اور اتنا شدید خطرہ ہے کہ اس دن یہ موبائل بند ہو جائیں گے، اخبار میں موبائل بند ہو جائے گا، خطرہ بڑا شدید خطرہ ہے۔ کبھی عید الفطر پر بھی خطرہ ہوا ہے، کبھی عید الاضحیٰ پر بھی اس طرح کا خطرہ ہوا ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ عید الفطر ہر مسلمان مناتا ہے، عید الاضحیٰ ہر مسلمان مناتا ہے، اس میں کوئی کسی دوسرے کے خلاف بات ہی نہیں، اس میں یہ ہے جلوس نکلنا ہے، دوسرے کی مسجد کے سامنے جا کے کھڑا ہو جانا، اور پھر ان کو شیطان بنانا شروع کر دینا۔ اور وہ جو ہمارے دوسرے حضرات ہیں شیعہ بھائی، وہ صحابہ کرام کے متعلق بد زبانی شروع کر دینی۔ اب جو اصل چیز ہے اس کو بند نہیں کیا جاتا، یہ جلوس بند ہونے چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ جس نے جو بات کرنی ہے وہ اپنے گھر میں کرے۔ اچھا اس کی دلیلیں پھر ان کی سنو، 1-2 دلیلیں میں ان کی آپ کو عرض کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ کس طرح سے جب کوئی ملتی نہیں نا کوئی چیز تو بندہ جس طرح کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کس طرح سے دلیلیں بنائی جاتی ہیں۔ ایک دلیل جو بڑے زور و شور سے بعض اوقات اس کا آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں، وہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ایسی چیز ہے، فبذلک فلیفرحوا، اس پر وہ خوش ہوں۔ خوش ہونے کی چیز دنیا کا مال و منال نہیں ہے، خوش ہونے کی چیز کیا ہے؟ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ اور اللہ کا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم ہے، اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ آمنا وصدقنا، اللہ کا فرمان ہے، اس سے بڑی خوشی کی۔ اب ترجمہ سن لو، اللہ کے فضل اور اس کے رحمت کا پر فبذالک فلیفرحوا، اس پر خوشی مناؤ۔ دیکھو فلیفرحوا کا معنی خوش ہوں یا خوشی مناؤ، کو فرق دیکھو۔ پھر ایک اور بات ہے کہ اس نعمت پر، قرآن کی نعمت پر، محمد الرسول اللہ کی نعمت پر صلی اللہ علیہ وسلم
کیا ایک دن خوش ہونا ہے؟ نہیں، پورا سال، ساری زندگی خوش ہے الحمدللہ، 12 مہینے خوش ہیں، ہر دن خوش ہے، ہر گھڑی خوش ہے الحمدللہ۔ ہمارا ایک ایک وقت رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو خوشی اس پر ہے۔ نہ ہم کسی امام کے نام کی فرقہ بناتے ہیں، نہ کسی پیر کے نام پر فرقہ بناتے ہیں، ہم ہر لحاظ سے مسلم اور محمدی ہیں، محمد رسول اللہ کے پیچھے چلو۔ ہم سے زیادہ کون ان پر خوش ہوگا؟ لیکن فَلْيَفْرَحُوا کا معنی خوشی منانا کہاں سے تم نے نکال، اور خوشی منانے کا طریقہ بھی پھر مختلف ہے۔ بعض چیزوں کی خوشی منائی جاتی ہے کھا پی کر، اور بعض اوقات خوشی منائی جاتی ہے روزے رکھ کر، یہ بھی ذرا سوچ لو۔ پھر بعض چیزوں کی خوشی منائی جاتی ہے سال کے بعد، اور بعض کی ہفتہ وار بھی منائی جاتی ہے۔ ایک عید مسلمانوں کی سالانہ 2 عیدیں ہیں، ہفتہ وار بھی ایک عید ہے ہماری، وہ کون سی ہے؟ وہ جمعۃ المبارک ہے۔ اچھا، بخاری شریف میں ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہودی روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا۔ آپ نے فرمایا بھی یہ روزہ تم کیوں رکھتے ہو؟ نے کہا ھذا یوم عظیم، یہ ایک بڑا عظیم دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن میں بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات بخشی تھی۔ آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہمارا موسیٰ پر تم سے زیادہ حق ہے، حکم دے دیا بھی تم بھی روزہ رکھو۔ صحیح بخاری میں سارے محلوں میں بندہ بھیجا کہ سب سے کہہ دو جس نے آج 10 محرم ہے، جس نے کچھ نہیں کھایا ابھی تک وہ اپنا روزہ پورا کرے، جس نے کچھ کھا پی بھی لیا ہے میرا پیغام ملنے کے بعد کوئی چیز نہ کھائے، روزہ پورا کرے۔ لو اس کے بعد پھر ساتھ ہی اگر جب رمضان شریف آیا نا تو پھر روزے فرض جب ہوئے تو آپ نے فرمایا یہ روزہ اب یعنی جو رکھنا چاہتا رکھے، جو نہیں رکھنا چاہتا نہ رکھے۔ تو اب یہ تھوڑی خوشی ہے فرعون سے نجات، بنی اسرائیل کو خوشی ہے نا، اس خوشی کا شکر کس طریقے سے ادا کیا؟ روزے کے ساتھ ادا کیا۔ اور وہ جو میں نے آپ کو صحیح مسلم کی حدیث ابو قتادہ کی سنائی رضی اللہ عنہ کی، کہ آپ سے پوچھا گیا کہ سوموار کے روزے کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھے نبوت ملی۔ مطلب کیا کہ یہ دن اگر تم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے میری پیدائش کا، تو پھر کیا کرو؟ سوموار کا روزہ رکھو۔ وہ سالانہ تو ہے نہیں، وہ تو ہفتہ وار ہے، روزہ رکھو۔ یہ طریقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے۔ عید الفطر کے دن کو روزہ رکھے نافرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان۔ عید اور روزہ آپس میں بالکل متضاد چیزیں ہیں، تو روزہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے، عید بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے منائی جاتی ہے۔ لیکن جہاں اللہ کے رسول نے کھا پی کر عید منائی ہے کھا پی کر منائیں گے، اور جہاں شکر ادا کیا ہے روزہ رکھ کر، وہاں ہم روزہ رکھ کر شکر ادا کریں۔ اور اس کے لیے کو 12 ربیع الاول کی تاریخ، وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، نہ 12 ربیع الاول پیدائش بنتی ہے نہ وفات پوری بنتی ہے، ہاں سوموار کا دن بنتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں میں نے یہ چند باتیں اس لیے عرض کر دیں۔ اچھا، یہاں پھر نا ہمارے بھائیوں کے ذہن میں بھی یہ بات کھٹکتی رہتی ہے۔ گجرانوالہ میں یہ کام کچھ سالوں سے ایک آدھی مسجد میں شروع ہوا ہے کہ لوگوں نے کہا یار تم یہ کہتے ہو عید ہے، تو عید کی تو نماز ہوتی ہے، تو تم نماز تو پڑھتے کو نہیں، بازاروں میں ہلڑ بازی کر کے چلے آتے ہو، کس قسم کی عید ہے بھائی؟ نماز ہی کو نہیں۔ اب کچھ مسجدوں میں نماز بھی شروع کر دی، اب کچھ مسجدوں میں نماز بھی شروع کر دی۔ اسی طرح ہوتا ہے، بدعت جو ہوتی ہے وہ اسی طرح پھیلتی چلی جاتی ہے، اور ہر ایک الگ الگ طریقہ، کوئی جناب جلوس نکال رہا ہے، کوئی گھوڑوں پر سوار ہے، کوئی اونٹوں پر سوار ہے، عجیب و غریب قسم کے۔ اور پھر دیکھو بت پرست اقوام کا طریقہ یہ ہے، بت پرست اقوام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نقل کو اصل سمجھ لیتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کے اندر بخاری شریف میں ہے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی شکلیں بنا کر رکھی ہوئی تھی، تو اب ان کی اسی طرح تعظیم کرتے تھے۔ اب مجھے بتاؤ کہ کاغذ پر اگر نقشہ بن جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک آپ کے جوتے کا، تو آپ کا جوتا ہے؟
کاغذ کا ٹکڑا آپ کا جوتا نہیں ہے. اگر آپ کا فی الواقع جوتا ہو بھی تو اس کو کوئی سر پر رکھ کے کہے یا اللہ اس جوتے کے طفیل، یہ کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا، اور صحابہ کرام جو ہم سے زیادہ محبت کرنے والے تھے انہوں نے یہ نہیں کیا. انہیں تو سمجھ نہیں ہے، ہمیں سمجھ آ گئی. اچھا پھر کعبے جانے کے لیے تو پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، تو یہاں ماڈل مسجد نبوی کے بھی بنے ہوتے ہیں اور کعبۃ اللہ کے بھی ماڈل بنے ہوئے ہیں. یہ جو سلسلہ ہے. اور پھر دیکھو یہ قومیں اسی طرح ہیں. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ نے لکھا کہ یہ بچگانہ حرکت ہے. بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک گڑیا بناتے ہیں، کاغذ کی بنائی یا اس کی ٹاکیوں کی بنا لی یا پلاسٹک کی یا مٹی کی بنا لی، اور اس کو سمجھا کہ یہ واقعی یہ گڑیا ہے اور یہ گڈا ہے. پھر ان کی شادی بھی رچاتے ہیں، حالانکہ نہ وہ گڑیا نہ گڈا، بچگانہ حرکت ہے. حسین رضی اللہ عنہ کا گھوڑا کیا دنیا میں ہے؟ اگر ہو بھی تو وہ کسی کا کام کر سکتا ہے، کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے. یہاں ایک گھوڑے کو پکڑا، اس کے اوپر چادر ڈالی، حسین کا گھوڑا جا رہا ہے، جناب جلوس نکلا، حسین کا گھوڑا ہے، سب کوئی عورتیں اپنے بچے اس کے نیچے سے گزار رہی ہے کہ لو جی برکت، حسین کے گھوڑے سے برکت حاصل ہو. بت پرست اقوام کا یہی ذہن ہے. تو میرے بھائیوں، میں نے یہ چند باتیں اس لیے عرض کر دی کہ پوری مشینری 10 دن وہ شیعوں کو مل جاتا ہے، پورا میڈیا، ریڈیو بھی، ٹیلی ویژن بھی، سب کچھ ان کو مل جاتا ہے. اس میں وہ صحابہ کرام کے خلاف جو بکواس کرنا چاہیں کرے. اور یہ دن جو ہے یہ ان بدعت والوں کو مل جاتے ہیں، اور اس میں وہ جتنا بھی اپنی بدعت کا پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں کریں. تو ہمارے ذہن میں بھی اصل بات کا موجود ہونا ضروری ہے، تاکہ کسی مجلس میں بات ہو تو ہم حقیقت واضح کر سکیں. اللہ تعالی ہمیں اسلام پر قائم رکھے اور ایمان پر ہماری موت ہو، اور اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا کرے.